پچھلے 1-1.5 سال سے نا یہ لفظ جو نارسسٹ ہے نا یہ اتنا زیادہ سننے میں آ رہا ہے. مطلب ہر چیز کے پیچھے جب ہم کہتے ہیں نا کہ کوئی بندہ پہلے اب کہتے تھے کوئی غصے والا ہے, یہ نہیں یہ تھوڑا سا اس طرح سے خود مختار ہے, تھوڑا سا ڈومینیٹو ہے, تھوڑا سا جسے کہتے ہیں نا کہ یہ پوزیسو, مگر ان تمام لفظوں کو ہٹا کر اب یہ لفظ لگ گیا ہے. جبکہ ایک نارسسٹ انسان ایک ایسا انسان ہوتا ہے کہ جو کہ اپنے ارد گرد سارے لوگوں کو اپنے اوپر ہی نچانا چاہ رہا ہوتا ہے. ایسی ریلیشن میں بھی اگر ہم کوئی لڑکی کسی کے ساتھ ریلیشن میں, جو آج کل کا بہت زیادہ ٹرینڈ ہے, بالکل کہ 3-3 4-4 سال کے بعد پتہ چل رہا ہوتا ہے کہ بھائی باپ نہیں مان رہا, ماں نہیں مان رہی. بھائی جو 3-4 سال آپ نے کسی کے ساتھ اسپینڈ کیے ہیں, جو اس کے ویسٹ کیے ہیں, اس ٹائم آپ کے ماں باپ سے پوچھ کے آپ نے وہ ریلیشن سٹارٹ کیا تھا. ابھی وہ لڑکی جو ہماری ٹک ٹاکر سامیہ, ان کا معاملہ جو ہے وہ 1.5 کروڑ میں وائنڈ اپ ہوا. مطلب کہ لڑکے شادی کی طرف آتے ہی نہیں ہیں, کیونکہ شادی کے بغیر ان کو ہر چیز مل رہی ہے, عیاشی ہو رہی ہے, کوئی رسپانسبلٹی نہیں ہے. لیکن میں کہتی ہوں کہ 18 سے 20 یا 22 سال جو ایج ہے نا وہ انف ہے. جب پیرنٹس تو رول ماڈل ہوتے ہیں, جب بچے ہی دیکھ رہے ہیں کہ ماں جوتیاں اٹھا رہی ہیں یا ماں کو جوتیاں پڑ رہی ہیں, تو بچے کل کو کیا رول ماڈل بنے گے. السلام علیکم ناظرین, میں ہوں ثنا خان. آج کی پوڈ کاسٹ جو ہے نا وہ تھوڑا سا ہٹ کر اس لیے ہونے جا رہی ہے کیونکہ آج ہم نے بہت سارے دماغی امراض پہ بات کرنی ہے. بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو ہمارے ساتھ ہو رہی ہوتی ہیں مگر ہمیں پتہ نہیں ہوتا کہ یہ ایک مرض ہے, یہ ایک بیماری ہے. بہت ساری چیزوں کو ہم درگزر کر دیتے ہیں, چھوڑ دیتے ہیں کہ چلو کوئی بات نہیں, اس میں کوئی اتنی بڑی کوئی بات نہیں ہے, مگر در حقیقت اس کے اندر ہی اصل بات ہوتی ہے. آج ہمارے ساتھ موجود ہے جی شکیلہ اقبال, جو کہ سائیکائٹسٹ ہیں, اور ان سے ہم پوچھتے ہیں کہ کس طرح سے لوگ اپنے اوپر ایک نیا روپ دھار کر, ایک نیا کریکٹر لے کر آپ کے ارد گرد سروائیو کرتے رہتے, پھرتے رہتے ہیں, اور آپ کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ ایک بیمار شخص ہے. کیسے ہوتا ہے یہ سب کچھ؟ جی بالکل, اگر دیکھا جائے تو سوسائٹی میں یہی ہوتا ہے کہ ہمیں لوگوں کو آبزرو کرنے میں بہت ٹائم لگ جاتا ہے. لوگ کیا کرتے ہیں, لوگوں کو مطلب کہ ایک نارسسٹ جو کہ ایک بہت بڑی ڈیزیز ہے, جو کہ ایک بہت بڑی پرسنالٹی ہے, جس میں اس چیز کو بالکل بھی ہائی لائٹ سوسائٹی نہیں کرتی, دوسرا بندہ اس کے ساتھ سروائیو کر رہا ہوتا ہے. جبکہ ایک نارسسٹ انسان ایک ایسا انسان ہوتا ہے کہ جو کہ اپنے ارد گرد سارے لوگوں کو اپنے اوپر ہی نچانا چاہ رہا ہوتا ہے. فار ایگزامپل, اگر وہ چاہتا ہے کہ میں اگر کسی کمرے میں انٹر ہوتا ہوں تو سارے مجھے دیکھ کے کھڑے ہو جائیں. ہاں بالکل, کوئی مجھے رسپیکٹ, ان میں سے یہ رسپیکٹ نہ دے رہا, وہ اچھا ہی نہیں ہے. اس کے بارے میں اگر کوئی اس کے ساتھ ریلیشن میں ہوتا ہے تو وہ اسے بھی ایسے ہی ریئلائز کرواتا ہے, اس کے اپنوں سے, اس کے ایسے رشتوں سے دور کر دیتا ہے, اس کو مطلب کہ اپنے بہن بھائیوں سے دور کر دیتا ہے, صرف اس وجہ سے کہ وہ نارسسٹ انسان کو صرف لگ رہا ہوتا ہے کہ میں ہی مطلب کہ سب کچھ کر سکتا ہوں, میں ہی اچھا ہوں. وہ اپنے بارے میں اتنا مینوپولیٹ کرتا ہے, اتنا مطلب کہ نہ ذہنی طور پہ اگلے بندے کو جو اس کے ساتھ سروائیو کر رہے ہوتے ہیں وہ لوگ بھی اس کے ساتھ ڈپریسڈ ہو جاتے ہیں, انزائٹی میں چلے جاتے ہیں, پریشان ہو جاتے ہیں. مطلب کہ وہ نارسسٹ انسان کو نہیں پتہ چل رہا ہوتا کہ میں کیا کر رہا ہوں, لیکن جو ارد گرد کے اس کے لوگ ہیں وہ اس کی وجہ سے بہت زیادہ ڈپریسڈ ہو جاتے ہیں. اچھا, پچھلے 1-1.5 سال سے نا یہ لفظ جو نارسسٹ ہے نا یہ اتنا زیادہ سننے میں آ رہا ہے. مطلب ہر چیز کے پیچھے جب ہم کہتے ہیں نا کہ کوئی بندہ پہلے اب کہتے تھے کوئی غصے والا ہے, یہ نہیں یہ تھوڑا سا اس طرح سے خود مختار ہے, تھوڑا سا ڈومینیٹو ہے, تھوڑا سا جسے کہتے ہیں نا کہ یہ پوزیسو, مگر ان تمام لفظوں کو ہٹا کر اب یہ لفظ لگ گیا ہے ہر کسی کے ساتھ. بالکل, یہ ایک نفسیاتی ڈیزیز ہے, یہ ایک برین کی ڈیزیز ہے جس کو بیسیکلی بہت کم لوگ جانتے ہیں. مطلب کہ ڈائگنوز نہیں کر پاتے کہ اگر ہم کسی کے ساتھ ریلیشن میں بھی ہوتے ہیں وہ اتنے اچھے سے اپنی لائف کو مینیج نہیں کر سکتا جتنے اچھے سے ایک نارمل انسان کرتا ہے. مطلب کہ وہ چیزوں کو اس طرح سے مینیج نہیں کر سکتا, اس کو صرف یہی لگ رہا ہوتا ہے کہ وہ اتنا خود غرض ہو جاتا ہے اپنے آپ کو لے کے, ریلیشنس کو لے کے. اگر اس کے ساتھ کوئی ریلیشن میں بھی ہوتا ہے تو وہ کیا کرتا ہے کہ اس کو اتنا کو مطلب کہ ذہنی طور پہ ڈپریسڈ کر دیتا ہے. مطلب کہ غلطی اپنی بھی ہوتی ہے لیکن ایٹ دا اینڈ اس کو یہ ریئلائز کروا کے جاتا ہے کہ آپ کی وجہ سے میں نے آپ کو چھوڑا ہے, اس میں میری کوئی غلطی نہیں تھی. جبکہ اس کی غلطی ہوتی ہے, وہ جا کے آگے اپنی ایک نئی زندگی کنٹینیو کر لیتا ہے, جبکہ اس کے ساتھ ایک انسان جڑا ہوا تھا وہ جا کے وہیں کا وہیں رک جاتا ہے. اچھا, ان میں ایک کوئک کریکٹر چینج بھی ہوتا ہے. مطلب اگر ابھی وہ چیخ رہے چلا رہے ہیں تو اگلے ہی لمحے ایسا لگے گا جیسے کچھ ہوا ہی نہیں. یہ بھی اس کی کوئی فارم ہے. بالکل یہ ایسے ہی ہے. مطلب کہ ان کو یہ نہیں لگ رہا ہوتا,
کیونکہ وہ نہ, اگر آپ کسی نارسسٹ انسان سے کہیں نا کہ آپ میں یہ نارسسٹ کی پرسنالٹی ہے, تو وہ اس چیز کو کبھی بھی نہیں مانے گا. وہ یہی کہے گا کہ آپ نے, مطلب کہ آپ اس طرح کے ہیں. وہ اپنی جو بات ہے نا اگلے پہ ڈال دے گا اور سب کو اپنی لپیٹ میں لینا شروع کر دے گا. مطلب کہ مینوپولیٹو بیہیویئر اس کا جو ہوگا وہ بہت زیادہ ہوگا. اگر فار ایگزامپل ایک لڑکی ہے, اس کے ساتھ ریلیشن میں ہے, تو وہ لڑکی کو اپنے جو لوگ اس کو بتائیں گے کہ یہ تمہارے لیے اچھا نہیں ہے, ہی از ناٹ گڈ فار یور لائف, بٹ وہ اس چیز کو بہت اس طرح سے کرے گا کہ وہ اپنے پیرنٹس سے دور ہو جائے گی. جو اس نے اپنی باؤنڈریز اپنی بہن اپنے بھائیوں سے بنائی ہوگی, اس کی باؤنڈریز آہستہ آہستہ ٹوٹنے لگ جاتی ہے. یہی آج کل دیکھا جا رہا ہے کہ اسٹارٹنگ سے لے کے ہی ان لوگوں کی جو بیس ہے وہ نہیں بن پاتی. مطلب کہ ان لوگوں کا بھی یہ قصور نہیں ہوتا. اسٹارٹنگ پہ کیا ہوتا ہے کہ یہ لوگ, ان کی جو باؤنڈری اپنے پیرنٹس کے ساتھ سیٹ نہیں ہوتی. پیرنٹس آج کل آپ بھی دیکھ رہی ہیں کہ پیرنٹس بہت بزی ہیں, بچوں کو اس طرح سے ٹائم نہیں دے پا رہے. تو بچے بڑے ہو کے جب آہستہ آہستہ وہ بڑے ہوتے ہیں, فار ایگزامپل ایک چھوٹا سا کسی نے بیج لگایا ہے, وہ جب بیج ہی خراب ہو جائے تو اس کی شاخوں میں بھی وہ چیزیں آئیں گی نا. تو ایسے ہی دیکھا جاتا ہے کہ جب یہ لوگ بڑے ہوتے ہیں, گھر والوں کو نہیں پتہ چل رہا ہوتا, سوسائٹی کو نہیں پتہ چل رہا ہوتا, لیکن وہ ایک نفسیاتی ڈیزیز کے ساتھ بڑے ہو رہے ہوتے ہیں. ان کی جو ڈیزیز ہے وہ شاخوں کی طرح ان کے ساتھ پھیلتی رہتی ہے. مطلب کہ ایک بہت چھوٹی سی چیز ہوتی ہے, وہ بڑے ہو کے جیسے لاوا بن کے پھٹ رہی ہوتی ہے. وہ جا کے اپنے ارد گرد لوگوں کو بھی ڈپریسڈ کرتے ہیں. یہ لوگ جب کسی کے ساتھ ریلیشن میں آ جاتے ہیں یا کسی بھی فیلڈ میں آتے ہیں, ان کو اپنے آپ کو یہ اپریشیٹ کرتے ہیں. یہ یہاں تک بھی کرنے لگ جاتے ہیں کہ کسی ہوٹل میں, اس ہوٹل میں جائیں گے جہاں پہ ان کو رسپیکٹ ملتی ہو, جہاں پہ ان کی واہ واہ ہوتی ہو, یہ وہاں پہ ہی زیادہ مڑ کے جائیں گے کہ یہ لوگ میری عزت کرتے ہیں. وہاں پہ یہ کبھی بھی نہیں جائیں گے جہاں پہ ان کو نو آگے سے کیا گیا. مطلب کہ لوگوں میں نو نہیں ہے, وہ نو نہیں کہہ پاتے. کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں. ایسے ہی ریلیشن میں بھی اگر ہم, کوئی لڑکی کسی کے ساتھ ریلیشن میں, جو آج کل کا بہت زیادہ ٹرینڈ ہے, بالکل کہ 3-3 4-4 سال کے بعد پتہ چل رہا ہوتا ہے کہ بھائی باپ نہیں مان رہا, ماں نہیں مان رہی. بھائی جو 3-4 سال آپ نے کسی کے ساتھ اسپینڈ کیے ہیں, جو اس کے ویسٹ کیے ہیں, اس ٹائم آپ کے ماں باپ سے پوچھ کے آپ نے وہ ریلیشن سٹارٹ کیا تھا. یہ بڑی ان ایتھیکل سی بات ہے. لیکن میں اس چیز میں لڑکوں کو بھی نہیں کہتی, لڑکیوں کو بھی یہ چیز پتہ ہونی چاہیے. ان کو نو کرنا آنا چاہیے کہ اگر ایک بندہ آپ کے ساتھ ریلیشن میں آنا چاہ رہا ہے, تو آپ کو یہ کہہ رہا ہے کہ ابھی میں ہائی لائٹ نہیں اس بات کو کر سکتا, ابھی میں کچھ عرصہ گھر والوں کو نہیں بتا سکتا, تو آپ سیدھا نو کہہ دیں کہ بھائی نہیں. جب آپ اپنے گھر والوں کو انوالو کر لیں گے, جب آپ شادی کے لیے کریں گے, تو میں آپ کے ساتھ ہوں. یہ جہاں پہ تھوڑا سا لڑکیوں سے بھی غلطی ہو جاتی ہے, ایموشنلی وہ اٹیچ ہو جاتی ہیں. اصل میں لڑکیوں کی جو سائیکی ہے نا, وہ ٹوٹلی الگ ہے. لڑکیاں سمجھتی ہیں کہ اب یہ میری زندگی میں آ گیا, یہ وہی بندہ ہے, آخری انسان ہے. یہ وہ جو بچپن سے ڈریم ورڈ بنایا ہوتا ہے نا کہ شہزادہ آئے گا گھوڑے کے اوپر بیٹھ کے, مگر وہ شہزادہ کر کے رہا ہوتا ہے, وہ کر یہ رہا ہوتا ہے کہ ایک طرف اس لڑکی کو اتنا پختہ یقین دلا دیتا ہے کہ میرے علاوہ تمہارا کوئی سگا نہیں ہے. پھر وہ اپنے پیرنٹ سے بھی دور ہو جاتی ہے, اپنے گھر والوں سے دور ہو جاتی ہے, اور دوسری طرف وہی شخص اس کو انزائٹی میں لے کے جا رہا ہوتا ہے, اس کو اتنے ڈپریشن میں لے جاتا ہے کہ وہ لڑکی کہیں نہ کہیں, اب بہت سی اٹیمپٹس میں نے دیکھی ہیں, خودکشی کی لڑکیاں اٹیمپٹ کرتی ہیں. لیکن یہ وعدوں سے اور باتوں سے یہ چیز ڈائگنوز نہیں ہو سکتی, یہ بیہیویئر سے ہو سکتی ہے. اگر آپ کسی کے ساتھ لانگ ٹرم کے لیے کوئی گولز بنا رہے ہیں کہ یہ ہم نے کل کو کرنا ہے, یہ ہم نے اچیو کرنا ہے, بچے ہوں گے, فیملی ہوگی, مطلب کہ اس طرح کی ایک بندہ آپ کے ساتھ بات ڈسکس ہی نہیں کر رہا, وہ ٹو دا پوائنٹ کر رہا ہے, آپ کو ڈیٹ کر رہا ہے, تو آپ کو بھی یہ پتہ ہونا چاہیے, لڑکی کو وہاں پہ سمجھ آ جانی چاہیے کہ یہ بندہ میرے ساتھ لوئل نہیں ہے. آپ کو کبھی بھی وعدوں پہ, کبھی بھی باتوں پہ نہ آئیں. مطلب کہ آپ لوگوں کو اتنی آبزرویشن ہونی چاہیے. لڑکی کی ویسے بھی چھٹی بہت تیز ہوتی ہے, اس کو پتہ ہوتا ہے, صرف وہ بات اپنے لیے سننا نہیں چاہ رہی ہوتی, کیونکہ وہ اٹیچ ہو جاتی ہے ایموشنلی, وہ لڑکے کے ساتھ اٹیچ ہو جاتی ہے, وہ یہ بات سننا نہیں چاہ رہی ہوتی, جبکہ اس کو 100% پتہ ہوتا ہے ہی از ناٹ گڈ. بالکل, مطلب کہ میرے فیوچر کے لیے یہ بندہ اچھا نہیں ہے, میرے فیوچر کے لیے یہ ٹھیک نہیں ہے. لیکن وہ پھر بھی یہ بات اپنے دل کو کیسے, مطلب کہ یہ ایموشنلی جو ہوتی ہے نا, اس کو مینٹل کے ساتھ جب ہم چیزوں کو کرتے ہیں نا, ریلیٹ کرتے ہیں, تو چیزیں ڈسٹرب ہونا شروع ہو جاتی ہیں. اچھا ڈاکٹر صاحبہ, آپ نے تو ٹائم گزارا ان لوگوں کے بیچ میں, آپ تو مطلب مینٹلی بھی اتنی ہی اسٹرانگ ہو گئی ہوں گی, اور ایموشنلی بھی شاید اتنی ہی اسٹرانگ ہو گئی ہوں گی. ایسے کچھ دن پہلے میری ماما نے مجھے بات کی نا, تو بات ہو رہی تھی, تو میں نے کہا میں بہت ٹف ٹائم دینے والی ہوں. مطلب ایک بیچاری معصوم نارمل سی بندی, تو لیکن ہاں ایک ٹائم ہم پہ بھی آیا تھا, یہ چیز تھی, ہم بھی ابھی اتنے میچور نہیں ہیں, کبھی کبھی ہم بھی نہیں, مگر آپ نے دیکھو اتنے کیسز اپنی آنکھوں سے دیکھ لی ہیں, اب آپ کو پتہ چل گیا کہ یہ بندہ یہ اس طرح کے ساتھ چل رہا ہے. مگر میں نے دیکھا ہے کہ عام جو لڑکیاں, خواتین, ایون دو شادی شدہ مرد جس طرح سے بیویوں کو
مارتے بھی ہیں اور ویسے ہی مطلب ایسے ہی رشتہ ہو جاتا ہے, شام کو بھول جاتے ہیں کچھ ہوا ہی نہیں تھا. مطلب وہ بھی ایک دماغی عارضہ ہی ہے, وہ بھی ایسے مرد ہیں. مگر خواتین اس چیز کو جانتے کہ کیسے, پتہ کیسے لے, کیونکہ دیکھیں جب بھی ہم نے بیماری کو پکڑنا ہوتا ہے نا تو ہم سب سے پہلے اس کی جڑ پکڑتے ہیں. ہمیں جب پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ ایک بیماری ہے, یہ ایک مسئلہ ہے, تو ہم اس کو کیسے پکڑیں گے کیسے؟ دیکھیں یہ چیزیں آج کل بہت کامن ہو چکی ہیں. انسان صرف اپنے آپ کو صرف ایک جیسے نا بلی سامنے کھڑی ہوئی ہے, کبوتر نے آنکھیں بند کر لی ہیں. مطلب کہ ان کو پتہ ہونا چاہیے تھوڑا بہت, جب آپ کو کسی کے بیہیویئر سے سمجھ نہیں آ رہی, ایک بندہ آپ کو اسی طرح اچھے سے پریٹینڈ نہیں کر پا رہا, اچھے سے اپنی لائف میں انوالو نہیں کر پا رہا, تو وہاں پہ یہ چیزیں سمجھ میں آنی چاہیے. یہ سب کچھ آپ لوگوں کو پتہ ہونا چاہیے کہ جب آپ کسی کے ساتھ ریلیشن میں ہیں تو سب سے پہلے کسی کو ڈیٹ کرنے کی بجائے اپنی عزت کی حفاظت کریں. سب سے پہلے یہ اسٹیپ نہ لیں. اگر آپ کو کوئی ڈیٹ کے لیے کہہ رہا ہے یا آپ کو کہہ رہا ہے کہ میرے ساتھ آپ چلیں, آپ تب تک سٹینڈ نہ لیں. آپ کو پتہ ہے مرد ہمیشہ اس چیز کے پیچھے بھاگتا ہے جو اس کو میسر نہیں ہو رہی ہوتی, لیکن جب آپ اس کو میسر ہو جاتی ہے وہ اس چیز کے پیچھے بھاگنا چھوڑ دیتا ہے. کہ ایک ہیومن نیچر ہے یہ, مطلب کہ نا کہا جا سکتا ہے ہر مرد کی ایک نیچر ہے. وہ مرد اس عورت کے پیچھے ہی, اس چیز کے پیچھے ہی بھاگے گا جو چیز اس کو ذرا مشکل سے میسر ہوگی. آپ ٹف ٹائم دیں. آپ اگر کسی کے ساتھ لانگ ٹرم ریلیشن میں آ رہے ہیں تو آپ اس کو ٹف ٹائم دیں کہ بھائی یہ باؤنڈریز ہیں, ان کے ساتھ باؤنڈریز سیٹ کریں. آپ جب باؤنڈری سے بھر جاتے ہیں, ایموشنلی کسی کے ساتھ آ جاتے ہیں, تو اس کو پتہ چل جاتا ہے کہ میں نے اس کو کیسے لے کے چلنا ہے, میں نے اس کے ساتھ کیسے کھیلنا ہے. وہ پھر کھیلنا آ جاتا ہے. جیسے آؤٹ آف کنٹریز میں کیا ہوا ہے, اب تو یہاں پہ ایکسٹرا میرٹ ریلیشنس بہت دیکھے جا رہے ہیں, شادی کے بعد بھی یہ ریلیشنس دیکھے جا رہے ہیں. اچھا یورپ کنٹریز میں کیا ہوتا ہے, انہوں نے ایک لا بنایا ہے. اس لا کا کیا مطلب ہوتا ہے کہ اگر ہسبینڈ وائف شادی کو 3 گھنٹے ہوئے یا 4 گھنٹے ہوئے یا 8 سال ہو گئے یا 5 سال ہو گئے, انہوں نے جب اور مرد اور عورت سپریشن ہوتے ہیں, یا مطلب کہ مرد میں کوئی ایسی چیز ہوتی ہے, عورت کھلا لینا چاہ رہی ہے یا مرد ڈیورس لینا چاہ رہا ہے, تو جو مرد کی جائیداد ہے, جو مرد کا سارا پیسہ ہے, اس میں 50% عورت کو دیا جاتا ہے, جس کی وجہ سے یہ مرد بھی ایکسٹرا میریڈ ریلیشن اور یہ سب کچھ, ان کی ریشو کم ہے. پاکستان کی نسبت وہاں کی ریشو کم ہے. تو یہ چیزیں کچھ اس طرح کا لا بھی ہونا چاہیے جس سے مردوں کو تھوڑا پتہ ہو کہ نہیں. اب وہ ابھی بھی بہت ساری ہماری سوسائٹی میں مرد حضرات شادی کرنا پسند ہی نہیں کرتے. ہاں, انہیں شادی کے بغیر جب ان کو ہر چیز کی فیسیلیٹیشن مل رہی ہے, میسر ہے, تو وہ کرنا ہی پسند. کیوں ذمہ داری کیوں اپنے سر پہ ڈالیں گے؟ ہاں, آج کل یہ چیزیں یہ ہمارے پاس بھی بہت زیادہ. ابھی وہ لڑکی جو ہماری ٹک ٹاکر سامیہ, ان کا معاملہ جو ہے وہ 1.5 کروڑ میں وائنڈ اپ ہوا. مطلب اتنی عبرت ناک جو چیزیں سامنے آ رہی ہیں, مطلب یہ بھی ایک اذیت ہے نا. ایک پورے فیملی نے سروائیو کیا, ساتھ ایک لڑکے نے نہیں سروائیو کیا, پوری فیملی نے. بلکہ انفیکٹ سامیہ کا بھی کوئی فیوچر نہیں رہ گیا. بالکل, اس کے لیے بھی بہت بڑا یہ ایک لیسن ہے اب آگے کی زندگی کے لیے. دیکھیں کوئی بھی کسی کے ساتھ زبردستی نہیں کرتا. میں یہاں پہ لڑکوں اور لڑکی دونوں کو ایکول ہی قصوروار ٹھہراؤں گی. مطلب کہ آج کل لڑکے یہ چاہ رہے ہیں کہ ہم نے, مطلب کہ لڑکے شادی سے کیوں بھاگ رہے ہیں. بالکل, اتنے میں نے کیسز دیکھ لی, اتنی چیزیں دیکھی پرسنلی طور پہ. میں نے یہ چیزیں دیکھی ہوئی ہیں کہ مطلب کہ لڑکے شادی کی طرف آتے ہی نہیں ہیں, کیونکہ شادی کے بغیر ان کو ہر چیز مل رہی ہے, عیاشی ہو رہی ہے, کوئی رسپانسبلٹی نہیں ہے. لیکن میں کہتی ہوں کہ 18 سے 20 یا 22 سال جو ایج ہے نا وہ انف ہے. شادی اس ایج میں ہو جانی چاہیے تاکہ انسان برائیوں کی طرف جانے سے بہتر ہے, کسی کی لائف خراب کرنے سے بہتر ہے. آپ کسی کا کریئر خراب کر رہے ہو, کسی کی لائف خراب کر رہے ہو, اس سے بہتر ہے کہ آپ شادی میں آ جائیں. آپ کو پتہ ہے جب شادی ہوتی ہے تو شادی میں انسان کے اوپر بہت سی ذمہ داریاں آ جاتی ہیں. انسان بڑا جیسے ذمہ داری آتی ہے نا, ویسے زندگی میں برکت بھی آتی ہے. بہت ساری چیزیں, بہت طاقت ہے, بہت برکت ہے. آپ کے بہت سارے معاملات ایسے ہوتے ہیں جو کبھی سوچا ہی نہیں ہوگا یہ حل ہو جائیں گے, وہ حل ہونا شروع ہو جاتا ہے. حالانکہ ہماری سوسائٹی یہ دیکھتی ہے کہ جب لڑکے کی شادی کر رہے ہوتے ہیں اس کے پاس کچھ پیسہ ہے, کچھ جائیداد ہے, کچھ بزنس ہے یا نہیں ہے. لیکن جب کہ اسلام میں تو یہ لکھا ہوا ہے کہ جو دولت ہے وہ عورت کے نصیب میں ہے, جو اولاد ہے وہ مرد کے نصیب میں. لیکن ہمارے الٹ چل رہا ہے کہ عورت کے نصیب میں اولاد اور مرد کے نصیب میں ایسے ہی. اچھا ڈاکٹر صاحبہ, آپ ہی کی کمیونٹی کی ایک ڈاکٹر صاحبہ, ان کی میں ویڈیو دیکھ رہی تھی, مجھے بڑا ہی شدید پہلے تو غصہ آیا, پھر مجھے ہنسی بھی آئی کہ یہ جو ہمارا سوشل میڈیا کس ٹریک پہ چل پڑا ہے. سرٹیفائڈ ڈاکٹر ہیں اور
آپ کو پتہ ہی چل گیا ہوگا کیا کس کا ذکر کر رہی ہوں جی. بڑے مزے سے آپ ویڈیو بنا رہی ہیں, ویڈیو بنا کے کہہ رہی ہیں کہ جی باہر نکل کے جو خواتین آفیسز میں اپنے باسز کی جوتیاں کھاتی ہیں یا باہر نکل کے وہ جو باتیں اٹھانی ہیں, وہ مطلب کہ آپ بھی ایک خاتون ہیں اور آپ موٹیویٹ کر رہی ہیں لوگوں کو. اس سے اچھا یہ کہ آپ اپنے گھر کے مرد کی جوتیاں کھا لیں. آئی واز شاکڈ ٹو لسن دیٹ کہ ایک پڑھی لکھی عورت اس طرح کا کانٹینٹ کیسے کریٹ کر سکتی ہے. آپ دیکھیں کہ یہ جو ایک سوشل میڈیا کا یہ ایک سو کالڈ آج کل آ چکا ہے نا کہ ہر بندہ بیٹھ کے موٹیویٹ کر رہا ہے اپنی پرسنل لائف, ڈی موٹیویٹ کرنا یہ تو مطلب کہ موٹیویٹ نہیں کر پا رہے. تو یہ نا اس سوشل میڈیا کو نا غلط سائڈ پہ بہت زیادہ لے کے جایا جا رہا ہے. ہر بندہ اپنے آپ کو بیٹھا ہوا ہے ایک نیا چہرہ بنا کے ایک نئی مطلب کہ اپنی موٹیویشن بس ہائپ کریٹ کرنی ہے, چاہے آپ کا کنٹینٹ زیرو. بالکل یہ چیز ان کو بھی سمجھنی چاہیے, جبکہ وہ بھی ایک لڑکی ہیں, انہوں نے بھی سائیکالوجسٹ ہیں. بڑی حیرت کی بات, میں نے پھر ان کو پورا سرچ کیا اینڈ آئی واز شاکڈ کہ پڑھی لکھی ڈاکٹر ہیں اور سائیکالوجسٹ ہیں اور سچی والی سائیکالوجسٹ ہیں اور پھر بھی مطلب حیرت ہے, مجھے حیرت ہوئی ہے ان کی بات. بالکل. اب ہم جب بات کرتے ہیں تو ہمیں ایٹ لیسٹ کہتے ہیں نا کہ اگر آپ کسی کو کوئی مشورہ دے رہے ہیں تو سب سے پہلے اس مشورے کو ریسرچ خود کر لیں, اپنے اوپر اپلائی کر لیں, دیکھ لیں کہ میں جس کو مشورہ دے رہا ہوں کیا وہ اس راہ پہ اگر چل پڑا ہے یا اس راہ پہ وہ چلنے لگ جائے, تو جب تک وہ چلتا رہے گا آپ کو اس کا ایک صدقہ جاریہ کے طور پہ ایک چیز جا رہی ہے. جب ہم کسی کو موٹیویٹ کر رہے ہوتے ہیں تو یہ چیزیں ہمیں خود دیکھنی چاہیے کہ میں ایک خود لڑکی ہوں, میں اگر یہ بات کر رہی ہوں مطلب کہ آپ نے بھی تو اسٹڈی باہر نکل کے کی ہے, آپ نے بھی تو سارا کچھ کیا ہے, تو آج اگر آپ کر رہی ہیں مطلب کہ ہسبینڈ اور وائف کے ریلیشنز میں اتنی کیپیبلٹی ان میں ہونی چاہیے کہ وہ ایک دوسرے کو رسپیکٹ دے سکیں. کل کو انہوں نے اپنے بچوں کا رول ماڈل بننا ہے, پیرنٹس رول ماڈل ہوتے ہیں. اب کیا وہ جوتیاں اٹھا کے اور یہ اس طرح کی بات کر کے, یہ بڑی ان ایتھیکل سی بات کی تھی انہوں نے, یہ مجھے بھی تھوڑا فیل ہوا کہ یہ بہت ہی غلط بات کی ہے, کیونکہ جب پیرنٹس تو رول ماڈل ہوتے ہیں, جب بچے ہی دیکھ رہے ہیں کہ ماں جوتیاں اٹھا رہی ہیں یا ماں کو جوتیاں پڑ رہی ہیں, تو بچے کل کو کیا رول ماڈل بنے. بالکل ایسے بچے تو دیکھیں گے نا کہ بابا جو کہہ رہے ہیں میں بھی وہ کروں گا. بالکل ایسے بابا اور مدر تو رول ماڈل ہوتے ہیں نا, تو یہ رول ماڈل بنانے کے لیے سب سے پہلے ہسبینڈ وائف کو اپنا جو ریپو ہے وہ اچھے سے بلڈ کرنی چاہیے, اپنے آپ کو ایک اچھا ریلیشن بنانا چاہیے تاکہ بچے اپنے پیرنٹس کا ریلیشن دیکھ کے, ضروری نہیں ہے کہ باہر جانے والی ہر عورت کتابیں ہی اٹھاتی ہے. تو یہ بہت سی سوسائٹی میں لڑکیاں کام کر رہی ہیں, بہت جگہوں پہ کام کر رہی ہیں, ہوٹلز میں کام کر رہی ہیں. اب ہم کوئی بھی جگہ ایسی نہیں ہے جہاں پر خواتین کام نہیں کر رہی ہیں. ہم ان کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ مطلب کہ عورت اپنے حق کے لیے اپنے لیے کام نہیں کر سکتی. ٹھیک ہے, آپ کے پاس اگر علم ہے تو اس کو آپ بڑھائیں, اگر آپ کے پاس کوئی اسکلز ہیں تو اس کو گھر بیٹھ کے ویسٹ کرنے کی بجائے آپ اس کو مطلب کہ اپلائی کریں. آپ اپنا علم ویسٹ کر رہی ہیں, آپ اپنے آپ گھر میں برتن دھو رہی ہیں, ٹھیک ہے, ہسبینڈ کا ایک ذمہ داری ہوتی ہے, گھر کی ایک ذمہ داری ہوتی ہے. بالکل, لیکن ایک گھر ہے یار, اپنے گھر میں ہم سب کچھ کرتے ہیں. لیکن ایک عورت, آپ کو پتہ ہے یہ ایک بات تھی کہ آپ ہمیں پڑھی لکھی مائیں دو, میں آپ کو پڑھی لکھی قوم دوں گا. مطلب کہ جب عورت ہی نہیں پڑھی لکھی ہوگی, عورت ایک ان پڑھ جاہل ہوگی, اس کو نہیں پتہ ہوگا مطلب کہ وہ اپنے بچے کا کریئر کیسے بنائے گی, وہ اپنے بچے کا فیوچر کیسے بنائے گی. آپ کو پتہ ہے جو عورت ہوتی ہے نا وہ پورے گھر کو ڈیکوریٹ کرتی ہے, اس نے اپنے بچوں کو ڈیکوریٹ کرنا ہے, اپنے ہسبینڈ کو کرنا ہے, اپنے سسرال کو کرنا ہے, مطلب کہ اس نے پورا وہ گھر نہیں جیسے پورا ڈیکوریٹ کرتے. تو جب تک اس کو پڑھی نہیں ہوگی, جب تک اس کو سمجھ نہیں ہوگی تو اس کے لیے مشکل ہوگا. تو آج کل تو دیکھا جاتا ہے کہ یہ جو نہیں بھی پڑھی وہ بھی خواتین دیکھ رہی ہوتی ہیں. اب آپ کو سن رہی ہے, ایک خاتون آپ کو سن رہی ہے, آپ کو دنیا کے کسی کونے پہ بھی وہ بیٹھ کے سن رہی ہے, تو اس کے اوپر کیا امپریشن جائے گا کہ یہ کیا مطلب کہ بات کر رہی ہے. آپ نے ایک اتنی بڑی بات بس پھینک ماری ہے. مطلب کہ آپ میں ان ڈاکٹر صاحبہ کو جانتی نہیں تھی, مگر اس ویڈیو کے بعد پھر میں نے ان کو سرچ کیا, سرچ کر کے میں نے ان کی پروفائل دیکھی, پھر میں نے ان کی ہسٹری دیکھی, تو میں نے کہا نہیں واقعی میں پڑھی لکھی عورت ہے. مگر وہ آئی ڈونٹ نو کہ انہوں نے یہ کیا سوچ کے کہا یا کیا معاملات ان کے ذہن میں چل رہے ہوں گے. ہو سکتا ہے مے بی کوئی ان کا ویسے کوئی ایشو چل رہا ہو. ہاں, گھر میں اگر کوئی پرابلم چلتا ہے تو بھائی ایک ویڈیو بنا دیتے ہو لوگوں کو سنانے کے لیے. ہم وہ کہتے نہیں ہے رشتے داروں کو سنانے کے لیے اسٹیٹس لگا دیتے ہیں. ہاں, وہ جیسے زیادہ وہ جن کے لیے لگایا ہوتا ہے وہ پتہ نہیں دیکھے نہ دیکھے دوسرے بکری بے چین ہو جاتے ہیں. وہ کہتے ہیں نا اپنا ایگزامن کرنا ہو نا تو سب سے پہلے آپ اس پہ اپنے اسٹیٹس پہ الحمدللہ لگا دو, لوگ پوچھ مر جائیں گے کہ ہویا کی ہے. مطلب کہ آپ کے ساتھ اگر کوئی مسئلہ چل رہا ہے تو آپ جلدی سے اس کا ایک ولاگ بنا کے سینڈ کر دو. بھائی آپ کی تو پرسنل لائف کے ساتھ چل رہا ہے لیکن لوگ آپ کو سنتے ہیں, آپ ان کی موٹیویشن آپ سے لیتے ہیں. تو کبھی بھی ایسی بات نہیں کریں کہ جس سے آپ خود بھی سیٹسفائڈ ہوں. آپ کو
بعد میں خود بھی ریئلائز ہو کہ میں نے یہ نہیں سمجھ. اچھا, ہم نارسسٹ کے بارے میں بات کر رہے تھے, تو ان لوگوں کو کس طریقے سے ہینڈل کیا جاتا ہے, کیونکہ یہ تو سننا ہی نہیں چاہتے کہ آپ بیمار ہیں. جب یہ سننا ہی نہیں چاہتے تو یہ علاج کہاں سے شروع کریں گے اپنا؟ دیکھیں, نارسسٹ انسان کے ساتھ جو اپنی لائف گزارنا ہے وہ ایسے ہی ہے کہ جیسے خود کو بھی نارسسٹ بنانا. یعنی اچھا, آپ مشورہ یہی دے رہی ہو کہ پیچھے ہو جاؤ ان سے. ہاں, آپ جتنا ان کے قریب جائیں گے, جتنا ان کے ساتھ بحث مباحثہ میں پڑیں گے, اتنا ہی وہ آپ کو اور زیادہ ڈپریسڈ کرتے رہیں گے. میں نے میری ایک فرینڈ ہے, ریسنٹلی ان کا مطلب کہ انگیجمنٹ ہوئی تھی اور بریک اپ ہو گیا. تو اب دیکھیں کہ میں پچھلے تقریباً 3-4 ویک سے ان کو کونسل کر رہی ہوں. مطلب کہ وہ جو پرسن تھے وہ نارسسٹ ہی تھے, اور جاتے جاتے وہ ان کے دماغ میں یہ بات ڈال گئے ہیں کہ میں نے چھوڑنے کی وجہ آپ ہی ہو. اب ان کے دماغ سے یہ بات نکالنا کہ دنیا ختم نہیں ہو گئی, دنیا کا وہ آخری مرد نہیں تھا, لیکن دیکھیں اس کی لائف تو ڈسٹرب ہو گئی. بالکل, وہ اپنے آپ کو اس نے آئسولیٹ کیا ہوا ہے, اپنے آپ کو اس نے کسی سے بات نہیں کر رہی. اگر چھوٹی سی بھی بات ہوتی ہے تو وہ ایموشنلی ہو جاتی ہیں ان کو. اب دیکھیں نا, ان کی تو پوری لائف ڈسٹرب ہو گئی, اور وہ جا کے کہیں اور نکاح کر لے گا, شادی کر لے گا. اور ان لوگوں کو تو یاد بھی نہیں ہوتا کہ انہوں نے کل کیا کیا تھا, آج شام کو کیا ہوا تھا. لیکن دیکھیں جو بندہ ان کے ساتھ اٹیچ تھا وہ آج کیسے سروائیو کر رہا ہے. بالکل ایسا ہی ہے. وہ میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ ایک نارمل انسان کی کاؤنسلنگ کرنا اور ایک اس انسان کی کاؤنسلنگ کرنا جو کسی نارسسٹ انسان کے ساتھ اٹیچ تھا, بہت مشکل. یعنی مرحلے دونوں ہی ہیں. وہ پیشنٹ تو چلو ہے ہی ہے, مگر اس کے ساتھ جو سروائیو کر رہا ہے وہ اس سے بڑا ایک وہ ہے, کیونکہ وہ تو ساری فیلنگس رکھتا ہے نا. جی بالکل. ہمیں اپنے اندر بھی دیکھنا چاہیے کہ ہمارے اندر بھی کوئی نارسسٹ تو نہیں چھپا ہوا. اس کو دیکھنے کے لیے ہم یہ کرتے ہیں کہ جب ہم کسی سے بات کر رہے ہوتے ہیں تو کچھ ریلیشنز ایسے ہوتے ہیں, کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جہاں پہ کمپرومائز کرنے پڑتے ہیں. لیکن کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کسی بات پہ ہمیں کمپرومائز کرتے ہی نہیں ہیں. ہم کہتے ہیں کہ لائف چل رہی ہے, بس چلنے دیں, میری ہی سنی جائے, میری ہی مانی جائے. لیکن آپ کو پتہ ہے کوئی بھی ریلیشن چلانے کے لیے, کوئی بھی رشتے کو آگے لے کے جانے کے لیے دونوں میں سے ایک نہ ایک کو کہیں نہ کہیں کمپرومائز کرنا پڑ جاتا ہے. زندگی ہے نا, تو اس میں اتار چڑھاؤ آتے رہتے ہیں. اپس اینڈ ڈاؤن جب آتے ہیں نا, تو ان میں آپ لوگ ڈائگنوز کریں کہ میں کہاں پہ اپنے آپ کو ڈاؤن نہیں کر پا رہا, کہیں میرے میں تو یہ چیز نہیں ہے. آپ اس کو خود میں بھی دیکھ سکتے ہیں کہ اگر میرے سے برداشت نہیں ہو رہا, میں اگر اگریسو ہو رہا ہوں, اگر میں اس چیز کو میرے موڈ مزاج کے مطابق اگر وہ چیز نہیں ہو رہی, تو آپ خود سے بھی اس کو ڈائگنوز کر سکتے ہیں کیا میرے اندر تو وہ ایسی پرسنالٹی نہیں ہے. تو آپ کو آج کل آپ کو پتہ ہے لوگ شیم فیل کرتے ہیں کسی سائیکالوجسٹ کے پاس جانے سے, یا کسی ہماری سوسائٹی میں جو شیئرنگ ہے وہ بہت کم ہو گئی ہے. اگر لوگ کسی ان نون پرسن سے جا کے بات کرتے ہیں تو وہ جج کرنے بیٹھ جاتا ہے, مطلب کہ یار یہ تو ایسا ہے, یہ تو ویسا ہے. لیکن آپ کسی پروفیشنل سے جب بات کرتے ہیں, کسی سائیکالوجسٹ سے بات کرتے ہیں, وہ آپ کو اس کا حل بتائے گا, نہ کہ آپ کو بیٹھ کے جج کرنے لگ جائے گا. تو کسی پروفیشنل کی ہیلپ لیں. تو یہ بہت کامن چیز ہو چکی ہے, اور اس میں پروفیشنل کی ہیلپ کے بغیر یہ چیزیں سالو آؤٹ نہیں ہو سکتی. اگر آپ کا کوئی بہت ہی قریبی, مطلب سمجھے کہ جس طرح آپ کو کسی سے بہت زیادہ محبت ہو گئی ہے اور وہ بندہ اس مرض میں مبتلا ہے, تو آپ اس کو اس بیماری سے باہر نکال سکتے ہیں یا پھر اس کو چھوڑ دیا جائے بس؟ نہیں, اس کو اسپیس دینی چاہیے. ریلیشنز میں جب آپ اسپیس دیتے ہیں, آپ کو پتہ ہے جب ایک مرد آپ کو بار بار ایک ہی چیز, مطلب کہ آپ مرد کے پیچھے بھیک مانگ رہے ہیں اس کے ٹائم کے لیے, اس کے ساتھ ٹائم اسپینڈ کرنے کے لیے, ان چیزوں کو چھوڑ دیں. جو ہوتا ہے اگر وہ آپ کا ہے تو وہ آپ کے پاس ہی رہے گا, اگر وہ آپ کا نہیں ہے تو آپ کے بھیک مانگنے سے بھی وہ آپ کا نہیں ہوگا. بلکہ انفیکٹ مجھے ایسا لگتا ہے کہ زیادہ اگر بندہ کسی کے ساتھ اٹیچ ہونے کی کوشش کرے, چپکنے کی کوشش کرے, تو لوگ زیادہ بھاگتے ہیں. اور اپنی ورتھ, اپنی ویلیو آپ نے خود بنانی ہوتی ہے. سب سے پہلے آپ یہ سیکھیں کہ آپ کی جو عزت ہے وہ کہاں پہ خراب ہو رہی ہے. آپ کو اگر رسپیکٹ نہیں مل رہی تو آپ کبھی بھی اس ریلیشن میں نہ رہیں. جتنا بھی اچھا ریلیشن, جتنا بھی لمبا ریلیشن ہو, آپ کی رسپیکٹ اگر خراب ہو رہی ہے, سب سے پہلے آپ خود سے پیار کرنا سیکھیں. جب آپ خود سے پیار کرتے ہیں نا, تو دنیا بھی آپ کو پیار کرنا شروع ہو جاتی ہے. لیکن جب آپ خود کی رسپیکٹ کو ختم کر کے کسی کے ساتھ گڑ گڑا رہے ہو, رو رہے ہو, کسی کے آگے ترلے کر رہے ہو, تو اس انسان کو تو یہ 100% آپ یہ میسج دے رہے ہو کہ میں بھائی آئی ایم ناٹ وداؤٹ یو, مطلب کہ میں بالکل آپ کے بغیر کچھ بھی نہیں ہوں. تو یہ جب اس کو پتہ چل جاتا ہے, وہ اور رلانا شروع کر دیتا ہے کہ اس نے کہاں جانا ہے, میرے پاس ہی رہنا ہے. تو یہ چیزیں ہمیں خود کرنی چاہیے. ہمیں اپنے آپ کو رسپیکٹ کہتے ہیں, سب سے پہلے اپنے سیلف سے لو کرو. مطلب کہ جب آپ کو خود سے لو ہوگا نا, تو آپ اپنے آپ کو مینٹین کرو, اپنی لائف کو بناؤ, اپنا کریئر بناؤ گا, لوگ آپ کے پیچھے آئیں گے. لیکن آج کل کیا یہ سو کالڈ ریلیشنز بنے ہوئے, لڑکیاں لڑکوں کے پیچھے بھاگ رہی ہیں, ان کی ترلے کر رہے ہیں, منتیں کر رہی ہیں, اور ان کو خود رسپانس دے رہی ہیں, اور ان کو خود واضح میسج دے رہی ہیں کہ بھائی ہم نہیں رہ سکتے. بے شک وہ
کسی کے ساتھ ٹائم پاس بھی کر رہا ہے, آپ کے ساتھ بھی رہ رہا ہے, وہ اپنی زندگی انجوائے کر رہا ہے, لیکن آپ ڈپریشن میں انزائٹی میں ہو کے خود کو بیٹھے نہیں. آپ اپنا کریئر بنائیں. ایک اللہ پاک نے جو جائز ریلیشن رکھا ہوا ہے, جو جائز رشتہ ہے, ایک نکاح ہے, نکاح کے بعد آپ یہ ساری چیزیں کریں. آپ ان کو اپنے ہسبینڈ کو بتائیں کہ میں آپ سے بہت پیار کرتی ہوں. یہ سارا کچھ نکاح کے بعد ہونا چاہیے. نکاح سے پہلے یہ صرف ٹائم پاس ہے. لوگ ڈپریشن, انزائٹی میں, نفسیاتی بیماریوں کا شکار ہو رہے ہیں. اسٹارٹنگ پہ یہاں سے یہ چیزیں شروع ہوتی ہیں جو نشوں کی طرف بھی لے کے جا رہی ہیں. سلیپنگ پلز, ڈانسنگ پلز, MDMA, یہ ساری ٹیبلٹس, یہ ساری میڈیکیشن اسٹارٹ جب ہوتی ہیں تو ان کی جب ہم پرسنل ہسٹری پہ جاتے ہیں تو یہاں سے یہ چیزیں شروع ہو رہی ہوتی ہیں. ایموشنلی یہ ٹریپ ہوئے ہوتے ہیں, یہ ریلیشنز میں غلط ٹریپ پہ جا رہی ہوتی ہیں. لڑکیاں جا رہے ہیں, لڑکے جا رہے ہیں. اب آپ کو پتہ ہے اتنی ریشو بڑھ گئی ہے لڑکیوں کی ڈرگس کی. ہمارے ہاسپٹل میں گرلز ایڈمٹ ہیں, لڑکیاں MBBS ڈاکٹرس, پڑھے لکھے انٹیلیجنٹ لوگ ایڈمٹ ہیں سلیپنگ پلز کی وجہ سے. یہ جو ڈپریشن کو ریلیز کرنے کے لیے پلز ہیں, ان کی وجہ سے. ڈاکٹر صاحب ابھی آپ نے ذکر کیا ڈانسنگ پلز, یہ کیا ہے؟ اچھا, ڈانسنگ پلز یہ جو آج کل کا سو کولڈ رواج ہوا ہوا ہے کہ پارٹیز پہ جانا ہے, ویکینڈ نائٹ جو پارٹیز ہوتی ہیں تو پارٹیز پہ یہ وداؤٹ میڈیکیشن یہ ڈانس نہیں کر پاتے, تو اس کا ایک بز ہوتا ہے. مطلب کہ جس میں MDM ہوتی ہے. یہ ڈیلرز نے نا کلرز, ڈفرینٹ کلرز, ڈفرینٹ شیپ میں نا, پنک, بلیک, وائٹ, اس کلر کی یہ ایک نا پلز ہوتی ہیں جو کہ بہت زیادہ کامن ہو چکی ہیں. اور جبکہ کچھ پلز میں 80% آئس بھی ایڈ ہوتی ہے. یعنی یہ بھی ایک قسم کا وہ ہے, ایڈکشن ہے. وہ کیا کرتے ہیں کہ جب وہ اپنا انہوں نے بیچنا ہوتا ہے, ڈیلرز نے چھوٹے چھوٹے بچوں کو ٹریپ کر رہے ہوتے ہیں, تو بچے وہاں سے ہی شروع ہو جاتے ہیں, وہاں سے وہ بڑے بڑے نشوں پہ چلے جاتے ہیں. وہ ایک چھوٹی سی, اس سے ہوتا کیا ہے, اس سے ایک آپ کو بز آتا ہے جو آپ اس کو بز کو آپ ڈانس کر کے بھی ختم کر سکتے ہیں, میوزک سن کے بھی کر انرجی فیل کرتے ہیں, انرجی فیل کرتے ہیں, خود کو فریش فیل کرتے ہیں. مطلب کہ اتنا ایکٹیو کر دیتے ہیں یہ آپ کو کہ آپ 12 آورس 6 آورس آپ اچھے سے ڈانس کر سکتے ہیں, اچھے سے آپ بز لے سکتے ہیں اس کا. آہستہ آہستہ یہ بڑھتی جاتی ہیں کیونکہ جو ہمارا باڈی ہوتی ہے وہ یوزڈ ہو جاتی ہے. اچھا, یہ ضروری نہیں ہے کہ ڈانسنگ کے لیے ہی لیا جائے, یہ ویسے بھی میں نے اکثر سنا ہے کہ اسٹوڈنٹ اسٹڈیز کے دوران بھی لے لیتے ہیں, یا پڑھنا ہے, ہم نے پڑھنا ہے, یہ بھی ہسبینڈ وائف بھی, اور ویسے بھی اس کام کے لیے بھی یوز کر لیتے ہیں, اسٹڈی کے لیے بھی, خود کو ایکٹیو کرنے کے لیے کہ میں ایک اچھا بن سکوں. مطلب کہ ایک میرا میں نے تو اس کرنے کے بعد, ہم لوگ بچے ہیں ہمارے پاس ایڈمٹ, تو ان سے جب ہم ہسٹری لیتے ہیں تو بچے یہ بات واضح کر رہے ہوتے ہیں کہ وداؤٹ ڈرگ ہم لوگ اتنے اچھے سے پری نیڈ نہیں کر پاتے جتنا ہم ود ڈرگ کر سکتے ہیں. اسٹارٹنگ پہ وہ اتنا اچھا آپ کو مطلب کہ بس دے رہی ہوتی ہے, اتنا اچھا لگ رہا ہوتا ہے, لگ ہی نہیں رہا ہوتا کہ یہ کوئی نشہ ہے. ایسے لگ رہا ہوتا ہے کہ جیسے آپ مطلب کہ بڑا تیاری کر رہے ہیں, لیکن اس تیاری کا, ان چیزوں کا کیا فائدہ جہاں پہ آپ کا فیوچر ہی اسٹاپ ہو کے بیٹھ جائے. جس کے لیے آپ پڑھ رہے ہو, جس کے لیے آپ میرے پاس ابھی بچہ ہے, وہ میں نے کویسچن کیا لیکچر دیتے ہوئے نا کہ مطلب کہ جب آپ اسٹارٹنگ سے ڈرگ لیتے ہیں تو آپ کو کیا اس کا مطلب کیا آتا ہے. تو اس بچے نے کہا کہ میم میں پیپرز کی تیاری کے لیے بھی میں نے اس کو استعمال کیا ہے, اور میں نے پیپرز بہت اچھے پاس کر لیے تھے, لیکن پھر میں نے اس کو جب کھڑا کر کے کہا, میں نے کہا آج آپ کہاں پہ کھڑے ہیں. مطلب کہ اس بز نے, اس نشے نے آج آپ کو کہاں پہ لا کے کھڑا کر دیا. آپ کی اسٹڈی ایک سائڈ پہ ہے, آپ کا گھر ایک سائڈ پہ ہے, آپ کی جو لائف ہے وہ ایک سائڈ پہ, آپ کچھ نہیں کر پا رہے. مطلب کہ بالکل اسٹاپ ہو, آپ بالکل ایک ایسی جگہ پہ کھڑے ہو جہاں پہ آپ اپنا کریئر نہیں بنا سکتے. اور یہ کوئی 1-2 دن کی بیماری نہیں ہے, جو یہ برین کی ڈیزیز لگ چکی ہے آپ کو. ان ساری چیزوں سے 2 منٹ کا مزہ, سکون اور لمبے عرصے کی تکلیفوں میں آپ آ چکے ہو. کل کو پتہ نہیں آپ اپنا کریئر بنا سکتے ہیں یا نہیں بنا سکتے. تو مطلب کہ بچوں میں نا یہ اونلی 19 ایئرس اولڈ, تو دیکھیں نا بچے 16 ایئرس اولڈ, یہ بھی بچے ایڈمٹ ہوتے ہیں. مطلب کہ ایسے یعنی بچوں کے انٹینشنز غلط نہیں ہوتے. جس وقت وہ انٹیک کر رہے ہیں تو اس وقت ان کی انٹینشنز یہ ہوتی ہیں کہ ہم نے اوور نائٹ اسٹڈی کرنی ہے, یا ہم نے بہت زیادہ انرجیٹک اس ٹائم اپنے آپ کو رکھنا ہے. گیدرنگ بہت میٹر کرتی ہے, مگر آہستہ آہستہ وہ اس چیز کے ایڈکٹ ہو جاتے ہیں. اور یہ چیزیں ہیں ہی ایسی, یہ آپ کو ایڈکشن کی طرف لے کے جائیں گی. آپ ایک بار اس کو استعمال کریں گے, آپ کو اچھا لگے گا, دوسری بار استعمال کریں گے اچھا, لیکن آہستہ آہستہ یہ ایک ایڈکشن بن جائے گی. ہمارے جو جگر ہے اس میں میٹابولک ایرر آ جاتا ہے. وہ میٹابولک ایرر کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ آپ کا جگر پھر اس چیز کو ایکسیپٹ کرنے سے پہلے ویسٹ کرنے لگ جاتا ہے. مطلب کہ فل ہو جاتا ہے. وہ آپ تو کر رہے ہیں
لیکن وہ جو آپ کا جگر ہے وہ بہت زیادہ فل ہو جاتا ہے, وہ اب اس چیز کو ایکسیپٹ نہیں کرتا, ایکسیپٹ کرنے کے بجائے وہ زہریلے مادے بنا لیتا ہے, جس کی وجہ سے ایڈکشن کے علاوہ اور بیماریاں بھی جنم لے لیتی ہیں. شوگر کی بیماری ہو سکتی ہے, بلڈ پریشر کی بیماری ہو سکتی ہے, جو کہ ہمیشہ ساتھ رہتی ہیں. آپ کو بھی پتہ ہے پاکستان میں کوئی سائنس نے اتنی اچھی ترقی نہیں کی کہ شوگر کا پرماننٹلی کوئی علاج آ گیا ہو, یا پھر بلڈ پریشر کا علاج آ گیا ہو, یا پھر نشے کی بیماری کا علاج آ گیا ہو. تو یہ چیزیں لانگ ٹرم تک چلتی رہتی ہیں, یہ ریلیپس ہونا, یہ سارا کچھ ساتھ ساتھ چلتا رہتا ہے. آپ یہ دیکھیں کہ جب ٹریٹمنٹ کروانے کے لیے جائیں تو آپ دعا یہ کریں کہ آپ کو کوئی اچھا کاؤنسلر مل جائے, کوئی اچھا ریہیب مل جائے, کوئی اچھا مطلب کہ آپ کو سننے والا مل جائے. ورنہ آج کل تو میں نے 1-2 ریہیب کا میرا اب پرسنلی ایک مسئلہ ایشو تھا, اس میں مجھے پتہ چلا کہ اندر بھی آپ کو سپلائی مل جاتی ہے بڑی ایزیلی. ہاں یہ دیکھا جاتا ہے, بہت سے ریہیب میں ایسا ہوتا ہے کہ اسموکنگ دے رہے ہوتے ہیں, ہم یہ چیزیں کر رہے ہوتے ہیں, لیکن یہ بھی میں کہہ رہی ہوں کہ قسمت سے آپ کو اچھا ریہیب ملنا بھی یہ آپ کی ایک لک پہ ڈپینڈ کرتا ہے. کہ اگر پیرنٹس تو بیچارے آلریڈی بڑے سروائیو کر رہے ہوتے ہیں, بڑے دکھی ہوتے ہیں, بڑے سیڈ ہوتے ہیں, ان بیچاروں کو تو جہاں پہ بھی اگر ایک بندہ بھی کہہ دیتا ہے نا کہ بھائی امید دلا دیتا ہے نا کہ یار آپ ٹھیک ہو سکتے ہو, تو وہ تو بیچارہ اسی سائڈ پہ چلا جائے گا. لیکن دیکھیں آپ کو بہت بڑی بلیسنگ ہے کہ آپ کو کوئی اچھا کاؤنسلر مل جائے, کوئی اچھا سائیکیٹرسٹ مل جائے, کوئی اچھا ریہیب مل جائے, تاکہ آپ کا بچہ دوبارہ ریلیپس ہونے سے بچ جائے. اس کو ایک ہی علاج میں, کیونکہ پہلے علاج میں 80% چانسز ہوتے ہیں کہ آپ بحالی میں رہ سکتے ہیں. جیسے جیسے علاج بڑھتے جاتے ہیں ویسے ویسے آپ کے بحالی کے چانسز بھی کم ہوتے جاتے ہیں. اچھا صحیح, یعنی جتنا ڈیوریشن بڑھتا جائے گا اتنے چانسز بھی پھر آپ کے ادھر سے کم ہوتے جائیں گے, کیونکہ وہ ڈینائلز پختہ ہو جاتے ہیں نا, آپ کا دماغ پختہ ہو جاتا ہے ان چیزوں کو نہ لے کے کہ بھائی میں نے ایک بار کیا ہے, جیسے آئل چینج ہوا ہے دوبارہ پھر کر لوں گا, جا کے علاج کروا لوں گا. یہ چیزیں ان کے ذہن میں بیٹھ. اچھا یہ جو ماڈلز آتی ہیں, ماڈلز بھی یہ انٹیک کرتی ہیں اپنی سلمنس کے لیے, اپنے آپ کو اسمارٹ دکھنے کے لیے, یہ بھی ایڈکشن ہے. ہاں اس میں مجھے اس چیز کا تو دیکھیں, جب یہ انجیکشن آج کل سن رہے ہیں اسمارٹ ہونے کے لیے, جو ڈرپس کچھ اس طرح کی آئی ہوئی ہیں, یہ تو اب مطلب کہ ان پہ ڈیپینڈ کرتا ہے نا کہ وہ اگر کتنی دیر تک اس کو استعمال کرتے ہیں. لیکن دیکھیں ان کے سائڈ افیکٹ, ہر چیز کے سائڈ افیکٹ ہوتے ہیں. تو آپ نیچرل چیزوں سے بھی اپنا ویٹ لوز کر سکتے ہیں, نیچرل چیزوں سے بھی اپنی بیوٹی کو کنٹینیوسلی رکھ سکتے ہیں. کیونکہ اکثر جب ہم پوچھتے ہیں نا کہ یہ اتنی سلم اسمارٹ ہے, انہوں نے بڑا مینٹین کر کے رکھا, تو انہیں پتہ چلتا ہے کہ نہیں جی وہ تو ڈرگس کرتی ہے. ہاں ڈرگس آپ کو سارے ڈرگس آپ کا ویٹ لوز کرتے ہیں. اچھا ویٹ کم ہوتا ہے ڈرگ سے, لیکن دیکھیں یہ کوئی پرماننٹلی آپ کی وہ نہیں ہے. ویٹ جہاں کم ہو رہا ہے وہاں پر آپ کی زندگی بھی کم ہو رہی ہے. زندگی بھی کم ہو رہی ہے بالکل. دیکھیں یہ کوئی پرماننٹلی تو وہ چیز نہیں ہے, یا کوئی نیچرل تو نہیں ہے جس کی وجہ سے آپ کو کوئی سائڈ افیکٹ نہیں ہوگا. آپ کو اس کے ساتھ اچھا اس کا جو مطلب کہ ریزلٹ ہے اچھا ملے گا, ایک ٹائم کے لیے مل جائے گا, لیکن جیسے جیسے ایج بڑھتی جائے گی آپ کو ویسے ویسے اس کے سائڈ افیکٹ بھی آئیں گے. بالکل. اچھا یہ جس طرح ہم مردوں کی بات کرتے ہیں کہ مرد بہت زیادہ نارسسٹ ہوتے ہیں, اس طرح لڑکیاں بھی بہت زیادہ ہیں. آج کل لڑکیاں بھی اسٹریم لیول کی جو ہے نا وہ اپنی حرکتیں کر رہی ہیں. مطلب بہت ساری چیزیں ہمارے سامنے آ رہی ہیں, سمجھ نہیں آتی کہ یہ خواتین کو کیا ہو گیا. مطلب بیوٹی کوئی کانشیس ہے وہ اتنی اسٹریمس ہو جائے گی کہ وہ جناب جی ڈرپس لگ رہی ہیں, فلرز ہو رہے ہیں, اور یہ سارا کچھ ہو رہا ہے. اور اگر کسی کا شاپنگ کی طرف دھیان ہے خواتین کا, یہ بھی کوئی بیماری ہوتی ہے یا پھر یہ ان کو کرنا چاہیے؟ میں تو اپنا اسٹریس ریلیز کرتی ہوں شاپنگ کر کے. نہیں یہ ہوتی ہیں چیزیں, لیکن دیکھیں کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ایک لڑکی اگر بہت زیادہ ڈپریسڈ ہو, اس کو میک اپ کر کے اپنے آپ کو ریلیکس کر لیتی ہے, کچھ اپنے آپ کو شاپنگ کے لیے, جیسے مجھے شاپنگ پسند ہے, میں اس کے اگر وہ نہ کی ہو تو مجھے ایسا لگتا ہے جیسے دنیا کا کوئی کام ادھورا رہ گیا, زندگی ادھوری رہ گئی ہے, زندگی ادھوری رہ گئی ہے. کنڈیشن ہے. ہاں یہ سب کے ساتھ چلتی ہے, اس کو کوئی ہم مسئلہ نہیں کہہ سکتے, اور تو ہائی لائٹ نہیں کر سکتے. بالکل بالکل, ہم اس ٹاپک پہ بالکل بات نہیں کریں گے. ہم نے شروع کیا تھا مگر ہم ختم کریں گے, اس کو وائنڈ اپ کریں گے. اچھا بس لاسٹ میں بس ایک سوال میرا آپ سے ہے کہ جب ایموشنلی ہم کسی کے ساتھ اٹیچ ہو جاتے ہیں, بہت زیادہ کنیکٹیوٹی ہو جاتی ہے, اوبیسلی پھر بڑا مشکل ہو جاتا ہے کسی سے ڈی ٹیچ کیسے کر سکتے ہیں ہم؟ کرنا چاہتے ہیں, بہت مشکل ہے, مگر اس کی کوئی, کیونکہ بہت سارے آج کل ہو یوں رہا ہے کہ یوں رشتے بنتے ہیں اور یوں ختم ہو جاتے ہیں. آج کل آپ نے بہت اچھا یہ کویسچن کیا ہے. دیکھیں آج کل جو لڑکیاں بھی ہیں نا وہ بھی کہتی ہیں کہ ہم ریلیشن بنائیں اور فوری رزلٹ ملے. اگر لڑکے ہیں تو وہ بھی کہتے ہیں اگر ہم کوئی چیز کر رہے ہیں, اگر لڑکی ہمیں پسند آ گئی ہے تو فوری ڈیٹ کریں. مطلب کہ
ابھی پہلے زمانوں میں کیا ہوتا تھا, اگر کوئی کوشچن ملتا تھا نا, اس کا آنسر ڈھونڈنے کے لیے اردو بازار جانا پڑتا تھا, ریسرچ کرنی پڑتی تھی, پیجز سارے پڑھنے پڑتے تھے, اینڈ پہ پتہ چلتا تھا اس کا جواب یہ تھا, میں نے پورا چیپٹر پڑھ لیا ہے. اب کیا ہوتا ہے کہ بچے چیٹ جی پی ٹی پہ لکھتے ہیں, اس کا آنسر مل جاتا ہے. کوئی سانگ انہوں نے سننا ہے, فوری اس کو ریسرچ کیا, فوری لے لیا. تو ایسے ہی لوگوں نے اپنی پرسنل لائف میں بھی لے آئے ہیں کہ اگر آپ پہلے, آپ کو پتہ ہے پہلے دور میں جب رشتے دیکھنے کے لیے جاتے تھے تو ارد گرد سے لوگوں سے پوچھتے تھے, مہینوں لگ جاتے تھے رشتے کرتے کرتے, مطلب کہ بیٹیوں کا رشتہ کرنے سے مہینوں لگ جاتے تھے. اب کیا ہوتا ہے کہ رشتہ ہوا ہے, فوری شادی, فوری ہمیں ریزلٹ چاہیے. یہ جو فوری والی چیزیں ہیں نا, دیکھیں جب ہم ایک دوسرے کو جاننے میں لگ جاتے ہیں نا سیپریٹلی وداؤٹ فیملی, تو یہ چیزیں ڈسٹرب ہونا شروع ہو جاتی ہیں, جس کی وجہ سے ایموشنلی لڑکا اور لڑکی اٹیچ ہو جاتے ہیں, لیکن فیملی وہ آپس میں نہیں, ان کی وہ اتنی مینجمنٹ اچھے سے ہو پاتی. یا پھر کبھی کبھار اکثر یہ تو بڑا آسان سا ایک وہ بڑا لوگوں نے کیا ہوا ہے کہ بھائی 4 سال بعد میری ماما نہیں مان رہی, ہماری کاسٹ میچ نہیں ہو رہی, ہماری فیملی نہیں مان رہی. یہ جو بڑا مطلب کہ ان ایتھیکل سے ایک جواب دے دیتے ہیں. ایک لڑکی کے ایموشنز جڑے ہوئے ہیں آپ کے ساتھ, اس نے اپنے خواب سجا لیے ہیں, اس نے دیکھ لیا. جب عورت کسی کے ساتھ ریلیشن میں آتی ہے نا, بہت سی عورتیں ایسی ہیں وہ جب آتی ہیں تو وہ یہی سمجھتی ہیں یہ میرے لیے وہی آخری مرد ہے. وہ اس کے ساتھ اٹیچ اتنا زیادہ ہو جاتی ہیں کہ ان کو لگ رہا ہوتا ہے کہ اس کے سوا ہم کہیں نہیں جائیں گے. لیکن جب مرد ایک ٹائم پہ ایک بار میں ہی وہ جواب دے دیتا ہے کہ بھائی میرا وہ کاسٹ میچ نہیں ہو رہی, بھائی فیملی نہیں مانے گی, تو یہ جب چیزیں آتی ہیں نا تب چیزیں ڈسٹرب ہونے شروع ہو جاتی ہیں. اور ان چیزوں کو ختم کرنا نو ڈاؤٹ دونوں کے لیے مشکل ہوتا ہے, لیکن عورت کے لیے بہت زیادہ مشکل ہوتا ہے. وہ اپنی لائف کو اپنے ہسبینڈ کو اتنے اچھے سے وہ ٹائم اتنے اچھے سے وہ اپنے ہسبینڈ کے ساتھ لائف نہیں گزار سکتی جتنے اچھے سے اس نے جس کے ساتھ وہ جو خواب دیکھے تھے وہ سب کو دیکھے جتنے اچھے سے وہ ان کے ساتھ پریٹینڈ کر سکتی ہیں. تو یہ بڑا مشکل ہے تھوڑا. مگر کوئی ریمیڈی تو دینا. اب ہم یہاں پر بیٹھے ہوئے, اب آپ ہیں یہاں پر موجود, آپ سے فائدہ تو اٹھائیں گے نا. جی بالکل, لیکن دیکھیں نا آپ کو اسٹارٹنگ پہ جیسے ہم نے ایک بات کی کہ جب آپ کسی کے ساتھ اٹیچ ہو رہے ہیں تو آپ اپنی اسٹارٹنگ پہ باؤنڈریز کچھ اس طرح کی رکھیں. بعد میں ہو جاتا ہے, کہتے ہیں نا کسی کے مر جانے سے مرا نہیں جاتا, مطلب کہ اگر کوئی مر جاتا ہے تو اس کے ساتھ ہمیں مطلب کہ تھوڑا جینے کا انداز چینج ہو جاتا ہے, لیکن ان کے ساتھ مرتا کوئی بھی نہیں ہے. تو ایسے ہی ہے, اگر کوئی چھوڑ جاتا ہے تو چھوڑ جانے کے ساتھ مطلب کہ وہ حوصلہ تو مل ہی جائے گا, لیکن یہ کہ تھوڑا انداز چینج ہو جاتا ہے, تھوڑا سا یہ چیزیں چینج ہو جاتی ہیں. لیکن آپ اگر اسٹارٹنگ پہ ہی باؤنڈریز اس طرح کی سیٹ کریں کہ فیملیز کو انوالو کیے بغیر آپ کسی کے ساتھ اٹیچ نہ ہوں. آپ کسی کے ساتھ اگر کوئی آپ کو کہہ رہا ہے تو نو کہنا سیکھیں. اگر ایک بندہ آپ سے کہہ رہا ہے میں مر رہا ہوں آپ کے بغیر, تو اسے کہیں بھائی فیملی کو لے آؤ, جیتے ہیں مرنا کیوں ہے, تو مطلب کہ وہ مرنا ہی کیوں. تو یہ آج کل کے نا بچوں کے لڑکوں کے نا یہ بڑے چونچلے ہوتے ہیں, اسٹارٹنگ پہ لڑکیوں کو ٹریپ کرنے میں بہت اچھا رول پلے کرتے ہیں. لیکن عورتوں کو اسٹرانگ ہونا چاہیے, ان کو اسٹارٹنگ پہ نو کہنا آنا چاہیے. آپ کو اپنے بچوں کو اسٹارٹنگ سے ہی نا یہ چیزیں سکھا دینی چاہیے, باؤنڈریز سیٹ کر دینی چاہیے, اور آپ کو اوپن اپ ہو جانا چاہیے. آپ اگر کسی اپنی دوست کے پاس بیٹھیں یا کسی کے پاس بیٹھیں, اوپن اپ کر دیں کہ بھائی اگر آپ کو کوئی اپروچ کر رہا ہے تو آپ ان کو, اگر آپ کو لگ رہا ہے یہ بندہ لانگ ٹرم تک نہیں چلنے والا, مطلب کہ کچھ آپ ان کے بیہیویئرز نوٹ کریں. مطلب جیسے ایک بندہ آپ سے بات کر رہا ہے کہ آج ملتے ہیں, کھانا کھاتے ہیں, یہ کرتے ہیں, وہ کرتے ہیں, وہ بندہ یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ اپنے گھر والوں کو بتائیں, میں اپنے گھر والوں کو بتاتا ہوں, فیملی انوالو کرتا ہوں. اٹ مینس کہ عارضی ریلیشن ہے. بالکل ایسے. تو وعدوں سے, قسموں سے, میں تمہارا ہوں, میں یہ ہوں, میں وہ ہوں, یہ ریالٹی پہ آ جائیں ہم. وہ خیالی دنیا سے باہر نکل آئیں. خیالی دنیا میں جینے والے ہمیشہ وہی رہ جاتا ہے, بعد میں خیال ہی رہ جاتے ہیں. خیالی دنیا سے باہر آ کے ریالٹی بیس پہ جب آئیں گے نا تو چیزیں سمجھ آ جائیں گی. ہمیں ریالٹی کا پتہ بھی ہوتا ہے لیکن ہم ایکسیپٹ نہیں کر پاتے. بالکل ایسے. تو ان کو ایکسیپٹ کرنا شروع. وہ کہتے ہیں نا آنکھوں پہ پیار کی پٹی بندھی ہوتی ہے. پیار کل میں ایک ریل دیکھ رہی تھی, وہ ایک بابے سے نے شادی کی کسی لڑکی کے ساتھ, تو وہ کہتے ہیں پیار اندھا ہوتا ہے, آج دیکھ بھی لیا. اور وہ لوگ کہتے ہیں نا کہ یہ بابا جی جو نا جو گرمی میں نا چڑیوں کو پانی پلایا کرتا تھا, یہ دعا لگی اسی لیے اس کو یہ مل گیا. ہاں بالکل ایسے. اچھا ڈاکٹر صاحب آپ نے بہت اچھی باتیں کی. اب جئیں اور جینے دیں, بہت ہی آسان سا طریقہ بتا دیا ڈاکٹر صاحبہ نے, اس پہ عمل کریں اور اپنی زندگیوں کو آسان بنائیں. اس کے ساتھ ہی مجھے ثنا کو دے اجازت, پھر ملیں گے اگلی پوڈ کاسٹ میں. تب تک کے لیے اللہ حافظ.